کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹری میں جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بالکل عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام اگر سرچ کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اتنا زیادہ ٹرینڈ کیا ان کے نام سے گستاخی رسول کہ اب کی ورڈ میں سرچ کرنے پر نعوذ باللہ ان کے ساتھ گستاخی رسول کا لفظ اور ورڈ مینشن کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یہ معاملہ پیش آنے کے بعد، چونکہ مفتی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، ذہنی دباؤ تھا، بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن ریکوری کے بعد انہوں نے اپنے چینل سے 3 دن قبل جو ان لوگوں کو جو بطور خاص ان ساری چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے، مفتی صاحب نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مکمل ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کی، لوگوں سے معافی مانگی۔ تقریباً جتنے علماء ہیں سبوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، لیکن چند لوگ ہیں، شاید اس کے پیچھے کیا منشا ہے ان کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، جو ٹی ایل پی والے صاحب ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا، بہت کچھ ان کو کہا، لیکن ایک اور صاحب ہیں جو آپ کے اسکرین پر دیکھ لیے فوٹو ہے، یہ صاحب ہے، یہ صاحب نے تو اور برا بھلا کہا ہے، اور یہ باضابطہ اسٹیج سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بہادر نہیں ہے، کیا کوئی ایسی ماں نہیں جس نے اپنے ایسے لال کو جنا ہو کہ جو اس طارق مسعود اور برا بھلا کہہ کر کے اس کا سر لے کر کے آوے، ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت نرالے انداز میں، بہت اچھے انداز میں ایک جواب دیا ہے۔ چھوٹی سی کلپ حضرت کی آپ سماعت فرما لیں۔ کہ یہ سادہ لو عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹری میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ جی یقیناً موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جب تک حیات باقی ہے کوئی بال بیکا تک نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل مسلم حقیقت ہے، اور مسلمانوں کا تو اس پر یقین ہے ہی۔ مفتی صاحب نے کیا کہا کہ بھائی آخر آپ ایسی سعادت کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کو بند کمرے میں جب اسٹیج سے ایسی باتیں کر رہے ہو تو بند کمروں میں کیسی باتیں کر رہے ہوگے؟ جب آپ کو اتنی بڑی سعادت لگ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سعادت کی بات ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آگے بڑھ کے کیوں خود نہیں سر لانے کی کوشش کرتے؟ ایسا آپ خود ہی کر لو اور سستے میں بالکل شارٹ کٹ انداز میں آپ اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، لیکن ان سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ان کی زبان ان کے دل میں مطابقت نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس بات کو واویلا مچا کر کے، اس کا شور ہنگامہ کر کے اور خوب سوشل میڈیا پر اس پر بوال کر کے، شاید اس کے پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض بریلوی علماء نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ بہرحال لیکن مفتی صاحب نے بہت نرالا اور اچھے انداز میں اس شخص کو جواب دیا ہے، ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو مذہبی آڑ میں مذہب کا نام لے کر کے لوگوں کو اکساتے ہیں، انہیں ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کر کے آسانی کے ساتھ جنت حاصل کر لو گے۔ مفتی صاحب نے ایک بات یہ بھی دہرائی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو دینی کام سمجھ رہے ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی آپ کی اس غلطی کے بنا پر چہرہ اپنا رخ مبارک پھیر لے اور پھر آپ سے ناراض ہو جائیں، اور آپ جن کے لیے کیا تھا، جن کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن چونکہ آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، آپ جذبات میں آ کر کے غلط راستہ چن لیا، جس کے نتیجے میں جن کو خوش کرنا چاہ رہے تھے وہی آپ سے ناراض ہو گئے۔ خدا را آپ تمامی لوگوں سے، بطور خاص ان لوگوں سے جو بہت زیادہ جذباتی ہیں اور جو صرف اور صرف
ان کو حق سمجھ رہے ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کو باطل اور غلط سمجھ رہے ہیں، ان سے ایک ادنا سا ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں، سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا بھی نقصان کر لیں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کی وہ بات ان تک تو پہنچ ہی گئی ہوگی اور عوام تک بھی پہنچ گئی تھی، کہ 3 دنوں میں تقریباً 13 لاکھ لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات اس کو سننے کے بعد ٹھنڈے دل سے غور اس مسئلے میں ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔